الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ وقال اللہ تبارک وتعالی انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا اور دین سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری ہفتہ وار مجلس علمی کا سلسلہ شروع ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ مجلس علمی میں عقائد، اخلاق اور اعمال پر بات ہوتی ہے۔ ان دنوں ہماری گفتگو چل رہی ہے عقائد کے حوالے سے۔ میں ہر بار یہ عرض کرتا ہوں کہ ہماری ہفتہ وار مجلس علمی میں جو گفتگو ہے وہ عقائد کی تنقیح اور تفہیم پر ہے، یعنی عقائد کی تنقیح کی جائے، عقائد کو کھولا جائے، اگر کسی عقیدے کے اجزاء ہیں تو ان کو الگ الگ کیا جائے، پھر ان کی تفہیم کی جو اس کو سمجھایا جائے، اس پورے عقیدے کا مطلب کیا ہے، اس جز کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اس پر دلائل نہیں دیے جا رہے، دلائل پر مستقل ہماری کتب موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ جس طرح آج حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی ہم حیات کے بارے میں بات کریں گے تو مستقل میری اس پر کتاب موجود ہے، حیات عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، آپ اس کا مطالعہ فرمائیں، اس پر مستقل بیان موجود ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ تو میں صرف بھی گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ تو ہماری گفتگو چل رہی ہے مجلس علمی میں نبوت اور رسالت کے حوالے سے۔ اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ نبوت اور رسالت کے حوالے سے بنیادی طور پر اب تین باتیں سمجھیں۔ نمبر ایک، نبی کی تعریف، نبی اور رسول میں فرق۔ نمبر دو، نبی کی ضرورت۔ نمبر تین، نبوت کے متعلق 10 عقائد: بشریت، عصمت، حجیت، معجزات، خصوصیات نبی، ختم نبوت، حیات النبی، توسل بذات النبی، حیات عیسیٰ اور خصوصیات ختم نبوت۔ یہ 10 عنوانات، اس پر آج ہم نویں عنوان پر بات کریں گے، نویں عقیدے پر، جس کا نام ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام۔ اس پر مختصر سی میں گزارش کرتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 1 گھنٹے میں کتنی بات کر سکتے ہیں۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف اور ان کی والدہ کا تذکرہ، ان کے نانا کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ، اس کے بعد آپ کی دوبارہ آمد کا تذکرہ، آپ کے نکاح کا تذکرہ، آپ کی تدفین کا تذکرہ، کچھ اس پر اشکالات ہیں، اس کو میں مختصر وقت میں واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت عمران، جن کے نام پر مستقل صورت ہے سورہ آل عمران، حضرت عمران یہ بیت المقدس کے امام تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ابو تھے حضرت عمران۔ ان کی اہلیہ زوجہ محترمہ کا نام تھا حنہ بنت فاقوزہ، فا الف قو قاف واو اور زال الف، تو ان کا نام تھا حنہ بنت فاقوزہ۔ اور ان کا حضرت زکریا علیہ السلام سے رشتہ یہ تھا کہ حضرت عمران اور حضرت زکریا علیہ السلام کی بیویاں آپس میں بہنیں تھیں۔ کوئی حضرت عمران حضرت زکریا علیہ السلام کے ہم زلف تھے، بیت المقدس کے امام تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے۔ قرآن کریم میں جو سورت ہے سورہ آل عمران، وہ انہی کے نام سے ہے۔ پھر حضرت عمران کا بیٹا جس کا نام ہے ہارون، اور آپ کی بیٹی ہیں جن کا نام ہے مریم، تو گویا مریم ہارون کی بیٹی ہیں، لیکن یہ ہارون وہ نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، یہ حضرت عمران کے بیٹے ہیں جن کا نام ہارون ہے۔ قرآن کریم میں ہے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ حضرت
مریم کے جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو مریم کی قوم نے مریم سے کہا ہارون کی بہن تو نیک عورت تھی، تیرا خاندان نیک تھا، بچہ کہاں سے آیا؟ تو میں نے اس لیے عرض کیا حضرت مریم کی والدہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی حنا یہ امید کے ساتھ تھی، حاملہ تھی، تو ان کے شوہر عمران کا انتقال ہو گیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے۔ تو یہ حضرت مریم اپنی ماں حنا بنت فاقوزہ کے پیٹ میں تھی، تو شوہر فوت ہو گیا۔ اس دور کا رواج یہ تھا کہ لوگ اپنی اولاد میں سے کوئی نہ کوئی ایک بیٹا دین کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ اللہ کرے یہ رواج ہمارے اندر بھی آئے اور آنا چاہیے۔ ایک باپ سوچے اللہ نے مجھے 2 دیے ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 10 اولادیں دی ہیں، ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ میں گزارش کروں گا جن حضرات اور خواتین تک میری بات پہنچے وہ میری گفتگو کے بعد یہ نیت کریں کہ ہم اپنی اولاد میں سے کم از کم ایک بچہ اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں، اس کا کاروبار، تجارت، ہر چیز اس کو بے نیاز کر دیں، اس کے وسائل کا انتظام کریں۔ بیٹا تم دین پڑھو اور دین پڑھاؤ، دین کی خدمت کرو۔ الحمدللہ میرے اللہ کا احسان ہے، میں نے اپنی ذات کو وقف کی ہے اور اپنی پوری اولاد کی نیت کی ہے، باقی میری اولاد کے مقدر ہیں۔ میں نے اپنی اولاد کے لیے کہ ہماری ساری اولاد، میرے گھر والے، ہمارا گھر، سب کچھ اللہ کے دین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے لیے قبول فرما لے۔ تو حضرت مریم کی والدہ حنا بنت فاقوزہ نے یہ نیت کی کہ میں چونکہ حاملہ ہوں، امید کے ساتھ ہوں، اگر اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا تو میں اس بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دوں۔ قرآن کریم میں انہیں منت مانگی، ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ جو میرے پیٹ کے اندر اگر یہ بیٹا ہے تو قبول فرما دے۔ اللہ کی شان، جب ان کے یہاں ولادت ہوئی تو بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام مریم رکھا۔ اب حضرت کا ذہن یہ تھا حنا کا کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوتا میں اس کو دین میں وقف کرتی ہے، بیٹی کا کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، کہ جو بیٹا تم نے مانگا تھا یہ اس بیٹی کی طرح نہیں ہے جو ہم نے دی ہے۔ کیوں؟ حضرت مریم کی والدہ نے بیٹا مانگا اپنی سوچ اور حیثیت کے مطابق، اور اللہ نے بیٹی دی اپنی شان کے مطابق۔ تم نیت کے اندر مخلص ہو، ہم نے بیٹی دی ہے، یہ بیٹی کئی بیٹوں سے بڑھ کر کام کرے گی۔ دنیا میں کئی ایسی بیٹیاں گزری ہیں کہ جنہوں نے دین کا کام بیٹوں سے بڑھ کر کیا۔ تاریخ میں مثالیں ہیں۔ حضرت شیخ ابو غدہ رحمہ اللہ کی مستقل کتاب ہے العلماء العذاب الذین آثروا العلم علی الزواج، کہ وہ علماء جنہوں نے نکاح نہیں کیے صرف اس وجہ سے کہ ہم نکاح کے ساتھ دین کا کام کر نہیں پائیں گے، مشغول ہو جائیں گے، تو ہم پوری زندگی اس پہ لگاتے ہیں۔ یہ یاد رکھ لیں، حکم ہر بندے کے لیے نہیں ہے کہ اس کو پڑھ کر آپ یہ نیت کر لیں، نہیں، آپ شادی کریں اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں، ان کی خاص حالات۔ ان میں ایک خاتون کا ذکر ہے جن کا نام ہے کریمہ بنت احمد۔ ہمارے پاس جو صحیح بخاری کا نسخہ اس کی راویہ ہے کریمہ بنت احمد، کتنی بڑی خاتون تھی، انہوں نے زندگی اس طرح اپنی رکھی۔ اور تو چھوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے حکم ہے کہ پیغمبر کے جانے کے بعد وہ نکاح نہیں کر سکتی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے کم عمر بیوی حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی عمر 18 سال ہے، تو نکاح کر ہی نہیں سکتی، تو پوری زندگی ویسے گزاری ہے نا، انہوں نے پوری زندگی ویسے گزار دی ہے۔ تو میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے بیٹی عطا فرمائی۔ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی یہ انعام عطا فرمایا کہ وہ ایک دن میں اتنی پرورش ان کی ہو جاتی بدن کی کہ جس طرح عام بچے کی ایک مہینے کے اندر ہوتی ہے، یعنی گویا کہ 12 دن میں ایسے ہوتی جیسے 1 سال کی ہے، اب 24 دن میں جیسے 2 سال کی ہے۔ تو آپ بتائیں کتنی جلدی اللہ تعالیٰ کے جسم کے اندر ترقی عطا فرمائی۔ ان کے سارے معاملات عام بچیوں سے ہٹ کر تھے، اللہ نے بہت کرم فرمایا۔ حضرت مریم کیونکہ بہت چھوٹی عمر میں سمجھدار ہوگی، تو مریم کی والدہ نے اب یہ چاہا کہ میں اپنی بیٹی کو کسی کی تربیت میں دوں، والد ان کا فوت ہو گیا اور مسجد اقصیٰ کے وہ امام ہیں، تو مسجد اقصیٰ نے اپنی بیٹی کو لے کر گئی اور بات کی۔ تو وہاں اس وقت جو علماء تھے تو رات کے جاننے والے تھے، اور زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے،
ہر ایک کی خواہش تھی کہ بڑے خاندان کی بیٹی ہے، یہ ہمارے پاس ہے، ہم اس کی تربیت کریں، ہمیں اعزاز ملے۔ تو یہ طے ہوا کہ یہ جو زکریا علیہ السلام ہے اور دیگر جو تورات کے علماء ہیں اپنا قلم لے جس سے تورات کو لکھتے ہیں، اور یہ قلم دریا میں پھینکے، تو جس کا قلم پانی کی مخالف سمت یعنی جدھر سے آ رہا ہے ادھر چل پڑے تو یہ بچی کی تربیت وہ کرے گا۔ قرآن ہوا، قرآن کریم میں ہے فما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم۔ قرآن کریم میں جب قلم ڈالے تو زکریا علیہ السلام کا قلم الٹی جانب چلا جدھر سے پانی آ رہا تھا، تو کفالہ زکریا علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ اب ظاہر وہ خالو بھی تھے، نبی بھی تھے، تو رشتے بن گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی تربیت میں تھی تو حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کو محراب میں رکھتے اور خود دین کی دعوت اور دین کام کے لیے چلے جاتے، محراب کے اندر رکھ دیتے ہو۔ اچھا، محراب کسے کہتے ہیں؟ ہم آپ یہ نہ سمجھیں کہ محراب سے مراد یہ ہے کہ جو مسجد میں امام کی نماز کے لیے قبلہ کی جانب آج کل آگے جگہ ہے، یہ نہیں، اس کو ہم آج محراب کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں جو محراب کا تذکرہ ہے، محراب حربن سے ہے، حربن کہتے ہیں جنگ کو، محراب کا معنی ہوتا ہے جنگ کرنے کی جگہ یا جنگ کرنے کا آلہ۔ تو قدیم دور میں رواج یہ تھا کہ لوگ اپنے گھر میں ایک مخصوص جگہ متعین کر لیتے عبادت کے لیے اور اس جگہ کو محراب کہتے، گویا اس جگہ میں نفس اور شیطان سے لڑتے ہیں۔ محراب کا لفظ قرآن کریم میں 2 بار ہے۔ داؤد علیہ السلام کے قصہ میں استصبر المحراب، داؤد علیہ السلام نے ایک جگہ بنائی تھی اور داؤد علیہ السلام نے 24 گھنٹے اپنے خاندان کی ترتیب یہ بنائی تھی کہ 24 گھنٹے ہمارے گھر میں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ اس کی ترتیب یہ بنا لو، فلاں وقت میرا ہے، فلاں بیوی کا ہے، فلاں بیٹے کا ہے، فلاں بیٹی کا ہی ہو، کیا بہترین ترتیب۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی محراب تھا عبادت کے لیے، تو آپ نے ان کو وہاں رکھا اور چلے گئے۔ واپس آئے، جب محراب کھولا، کیا مطلب گھر کا جو کمرہ تھا کھولا، تو حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل تھے، بغیر موسم کے پھل تھے۔ تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا من عند اللہ، اللہ کی جانب سے آئے۔ میں نے اس پر تفصیل گفتگو کی ہے، اصول ذہن میں رکھ لیں، یہ وقت تفصیلی گفتگو کا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں عند اللہ، من عند اللہ، عند ربہم، یہ قرآن کی خاص اصطلاح ہے۔ دنیا میں ہر چیز پہ حقیقی اختیار اللہ کے، ظاہری اختیار کبھی اللہ اپنے پاس رکھتے ہیں، کبھی بندے کو دیتے ہیں۔ جہاں حقیقی اختیار اللہ کے پاس ہے، ظاہری بھی اللہ اپنے پاس رکھے تو وہاں لفظ عند ربہم عند اللہ آتا ہے، اور جہاں حقیقی اختیار اپنے پاس رکھ کے ظاہری اختیار اللہ بندے کو دے دیں تو وہاں لفظ عند ربہم نہیں عند الناس آتا ہے، فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ بھائی جو حضرت زکریا علیہ السلام کو رزق ملتا وہ بھی اللہ کی جانب سے تھا نا، لیکن اس میں ظاہری اختیار حضرت زکریا علیہ السلام کے تھے۔ یہ جو مریم کو پھل مل رہا ہے، ظاہری اختیار بھی مریم کا نہیں ہے، اس لیے نسبت اللہ کی طرف کی ہے، یہ میرے اللہ کی طرف سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال کے لگ بھگ تھی اور آپ کے اولاد نہیں تھی۔ ہم مریم کی کرامت کو دیکھا تو زکریا علیہ السلام سجدے میں گر گئے، کہا یا اللہ مجھے بیٹا دے دے جو میرا وارث بنے۔ اب مریم نبی نہیں ولیہ ہے، زکریا علیہ السلام نبی ہے، تو آپ نے مریم کی کرامت کو دیکھا تو خدا سے مانگا۔ اس سے کیا بات ثابت ہوئی کہ ولی کی کرامت برحق ہے، لیکن ولی کی کرامت دے کر ولی سے مانگنا یہ عیسائیت ہے، اور ولی کی کرامت دے کر ولی کے خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے۔ آج بھی دیکھیں عیسائی مریم کے بت سامنے یوں کھڑے ہاتھ باندھ، اور مسلمان مریم کو خدا کے سامنے کھڑے۔ تو زکریا علیہ السلام نے مریم کے خدا سے مانگا اللہ تو مجھے بھی دے دے۔ حضرت مریم تھوڑی بڑی ہوئی تو حضرت جبرائیل انسانی شکل میں فتمثل لها بشرا سویا، تو مریم چونکہ پاک دامن تھی تو میں خدا سے ڈرو، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کیا کرتے ہو؟ تو نے کہا میں انما انا رسول ربک، میں تو خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں، میں تو انسان نہیں ہوں، انسانی شکل کے اندر آیا ہوں، تو آپ کو اللہ کی طرف حکم ہے کہ بیٹا ہوگا۔ تو کہا مجھے بیٹا؟ میرے قریب تو آج تک کوئی مرد نہیں آیا، کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا کذالک، یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ تو انہوں نے ان کے گریبان میں اللہ کی جانب سے پھونکا، اس سے امید کے ساتھ ہوگی۔ اب جب ان کا حمل ٹھہر گیا، یا اللہ میں کیا کروں؟ اللہ سے حکم مل گیا کہ فلاں جگہ پہ جاؤ، پانی کا چشمہ ہے، کھجور کا درخت ہے، خذی الیک بجذع النخل
تو ساقط علی کرو تپن جنیا فکلی وشربی وقرری عینا، کھجور کے درخت یوں ہلاؤ گی کھجوریں گریں، چشمہ پانی کا پیو، اپنے بیٹے کو دیکھو اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ تو حضرت مریم کا بچہ پیدا ہو گیا۔ پیدائش کے بعد خاندان میں کم عمر تھی تو خاندان ہے جیسے عادت یہودیوں نے الزام لگانے شروع کر دی۔ اللہ نے فرمایا جب وہ الزام لگائے نا تو کہنا کہ انی صمت للرحمن، میرا تو روزہ ہے۔ پہلی امتوں میں چپ کے روزے ہوتے تھے، اس امت میں چپ کا روزہ نہیں ہے، کھانے اور پینے کا روزہ ہے، چپ کا نہیں۔ تو میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا، اس سے پوچھو۔ تو انہوں نے کہا اب کیسے اس سے بات کرے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس سے کیسے بات، بوڑھے کے اندر ہے۔ فاشارت، اشارہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بگوڑے میں ہیں، بچے ہر بول پر انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبوت دی ہے، اور اللہ نے مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا۔ اللہ، چونکہ باپ تو تھا ہی نہیں نا، ماں کا فرما بردار بنایا۔ خدا نے مجھے نماز کا حکم دیا، خدا نے مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا، آیات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوری بات فرما دی۔ اب وہ ظاہر ہے یہودی تھے، وہ تو ماننے والے نہیں تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، وہی ہے، دین حق کا آپ نے کام شروع کر دیا۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر ان کو معجزات بھی عطا فرمائے۔ نبی کو اللہ معجزات دیتے ہیں۔ ایک معجزہ کیا تھا کہ مٹی کا پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے، وہ حقیقی پرندہ بن کے اڑ جاتا۔ یہ معجزہ تھا۔ مادر ذات اندھے کو عیسیٰ علیہ السلام اس کی ہاتھ پھیرتے، اس کی بینائی آ جاتی۔ کوڑ جس کو برس کے مرض ہوتی ہے، چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس کا چہرہ ٹھیک ہو جاتا۔ حتیٰ کہ مردے کی قبر پہ کھڑے فرماتے قم باذن اللہ، تو مردہ زندہ ہو جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تھے۔ لیکن یاد رکھ لیں معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب چاہے کرے، وہ اللہ کی مرضی، جب چاہے کرنے دے، جب چاہے نہ کرنے دے۔ اللہ سے دعا مانگی، آسمان سے دسترخوان ہے، پکے پکائے کھانے قوم کو مل رہے، پکا پکایا کھانا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ تھا۔ اور کوئی ان کے پاس آتا تو آپ بتاتے کہ تم کیا کھا کر آئے ہو، اور یہ بتا دے ما تدخرون، تم نے گھر میں رکھا گیا، یہ بھی بتا دیتے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ خیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کی مخالفت پہ اتر آئی، اور یہودی مخالفت تھا، اتنے مخالف ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے دشمن ہو گئے، اور یہ طے کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے باقاعدہ پولیس کو بھیج دیا، گرفتاری کا آرڈر آ گیا۔ کام کرنے والے بندے ذہن نشین فرما لیں، جس نے کام کرنا ہے اس کو ان مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ جو ان مراحل سے گزرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ سوچے کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے انسان تھے کہ نکاح بھی نہیں کیا، مکان بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ کھانے کے لیے برتن بھی نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عجیب زاہدانہ زندگی تھی، عجیب زندگی تھی عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر ابھی دوبارہ آئیں گے، پھر سب کچھ آئے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آرڈر آ گئی۔ اب آپ ایک مکان کمرے کے اندر ہیں اور یہودیت کی فوج باہر ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو صحابی کہتے تھے، تو انہیں کہتے حواری۔ تو ان کے حواریین نے بتایا کہ یہ معاملہ باہر فوج کھڑی ہے، یہود گرفتار کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور آپ کو بتایا کہ عیسیٰ آپ پریشان نہ ہوں، وفات ہماری اختیار میں، یہ آپ کو موت نہیں دے سکتے، یہ قتل نہیں کر سکتے، گرفتار نہیں کر سکتے، آپ نہ پریشان ہے۔ اللہ، یہ تو میرا عقیدہ ہے وفات آپ کی اختیار میں ہے، لیکن یہ تو باہر کھڑے ہیں، یہ تو مجھے، پھر آپ میری حفاظت فرمائیں کہ مجھے یقین ہے، لیکن کیسے؟ اللہ فرمایا رافع کہہ دیا، ہم آپ کو آسمان پر اٹھا لیتے ہیں، آپ کے ماننے والوں کو قیامت تک کے لیے مغالب کریں گے، اور ایک وقت آئے گا یہ یہودی آپ کے جسم کے قریب بھی نہیں آ سکیں گے، ہم آپ کو بچاتے ہیں، حفاظت فرمائیں گے، آسمان پہ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ تو یہودیوں کی فوج کا بندہ اندر گیا پکڑنے کے لیے، جب باہر نکلا تو اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام والی اللہ نے تبدیل کر دی۔ یہودیوں نے پکڑا تو اس نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام تو اندر نہیں ہے، نے کہا ادھر عیسیٰ علیہ السلام اندر نہیں، ادھر تو خود عیسیٰ کہتے عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، میں وہ نہیں ہوں، نے کہا تو ادھر آ، تو وہ نہیں ہے،
پکڑا اور سولی پہ چڑھا دیا. وہاں سے کفار نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. عیسیٰ علیہ السلام کو تو یہ قتل بھی نہیں کر سکے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر بھی نہیں چڑھا سکے، لیکن ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بنا دیا، تو وہ بیچارہ ہاتھے چڑھ گیا، تو مشہور کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب تشریف لے گئے آسمان پر، تو دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. معراج کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے آسمان پر ملاقات حضرت آدم، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات. کس آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی، اس کو یاد کرنے کے لیے ایک لفظ یاد کر لیں، اعیاہما. کیا لفظ ہے؟ اعیاہما. پہلے کیا؟ آدم، عین عیسیٰ، یا یوسف، پھر الف ادریس، ہا ہارون، میم موسیٰ، اور پھر الف ابراہیم. اعیاہما. یہ لفظ یاد رکھ لیں گے تو بڑے آسانی سے پتہ چل جائے گا کس آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے. میں اس حوالے سے مختصر سی بات کر دوں، یہ اپنی کتاب ہی سے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ آپ اس کتاب کو دیکھ لیں اور لیں، اس کتاب کو اپنے پاس رکھیں. میں نے اس پر تفصیلاً بات کی ہے. قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان سے نازل ہوں گے. دجال کا خروج ہو چکا ہوگا. امام مہدی علیہ رضوان دمشق کی جامع مسجد میں نماز فجر کے لیے تیاری میں ہوں گے. اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد کے مشرقی مینار پر دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے، اور نماز سے فراغت کے بعد امام مہدی علیہ رضوان کی معیت میں دجال پر چڑھائی کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی، کافر اس کی تاب نہ لا سکے گا. جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کا سانس پہنچے گا. اس سانس کے پہنچتے ہی کافر مرتے جائیں گے. دنیا ایٹم بنا رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام جہاں تک دیکھیں گے نا وہاں تک سانس جائے گی. جس کافر کو سانس لگے گی وہ مر جائے گا. اللہ. جہاں تک دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسا پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے اور باب لد پر جا کر اس کو اپنے نیزہ سے قتل کریں گے اور اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے. اس کے بعد لشکر اسلام دجال کے لشکر کا مقابلہ کرے گا. اس لشکر میں جو یہودی ہوں گے مسلمانوں کا لشکر ان کو خوب قتل کرے گا. اس طرح زمین دجال اور یہود کے ناپاک وجود سے پاک ہو جائے گی. حاکم عادل بنیں گے، حکومت کریں گے. خنزیر کو قتل کر کے یہودیت کو ختم کر دیں گے. صلیب توڑ کے عیسائیت کا وجود ختم کر دیں گے. مال اتنا عام ہوگا کوئی بندہ نہیں لے گا، بھیک مانگنے والے ختم ہو جائیں گے. مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ میں دفن ہوں گے. یہ مختصر سا میں نے تعارف کرایا ہے جو موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جامع مسجد دمشق کے مشرقی کنارہ پر نازل ہوں گے تو دایاں ہاتھ آپ کے ایک فرشتے کندھے پر ہوگا اور بایاں ہاتھ ایک فرشتے کے کندھے پر ہوگا. اور جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ سر سے ننگے ہوں گے. آپ کے مبارک زلف سے پانی ٹپک رہا ہوگا جس طرح وضو کر کے آئے، کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو اسی حالت میں گئے تھے. اسی حالت میں عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لا رہے ہیں. ایسے یہ نہ سمجھنا کہ سر پہ ٹوپی نہیں لینی چاہیے، کوئی نیا فتنہ، سر پہ پگڑی لینی چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے کمرے کے اندر تھے نا، تو آدمی کمرے میں خلوت میں پگڑی اتارتا ہے، ٹوپی اتارتا ہے، وضو جو کرتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح اپنے کمرے میں تھے اور وضو کی تیاری میں تھے،
اور آپ کے سر پہ ٹوپی نہیں تھی، چلے گئے، اسی طرح دنیا پہ نازل ہوں گے اور وہی حالت ہو۔ تو آدمی جب وضو کے لیے حمام جاتا ہے، غسل کی تیاری کرتا ہے، تو ٹوپی اور پگڑی تو اتاری ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ حضرت مہدی، دیکھیں ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور غار میں چھپے ہوئے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ انہوں نے پیدا ہونا ہے۔ کب ہونا ہے اس کی کوئی طے شدہ نہیں ہے، کس تاریخ میں آنا ہے، کس سال میں آنا ہے۔ علامات ہیں، کچھ علامات ہمیں سمجھ آتی، کچھ نہیں سمجھ آتی، بس عقیدہ رکھے کہ انہیں پیدا ہونا ہے۔ تو وہ نماز فجر پڑھانے کے لیے مصلی پر ہوں گے، حضرت تشریف لے آئیں گے۔ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے کہ آپ نماز پڑھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، نماز آپ پڑھیں، میں نبی بن کے نہیں آیا، میں نبی ہونے کے باوجود امتی بن کر آیا ہوں، نماز آپ پڑھیں۔ حضرت مہدی نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے ساتھ رہیں گے اور 7 سال تک ان کے ساتھ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح فرمائیں گے، آپ کے یہاں اولاد ہوگی، اور حضرت مہدی فوت ہو جائیں گے۔ ان کے انتقال کے بعد 33 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہیں گے، اور پھر آپ مدینہ منورہ میں ان کا جنازہ ہوگا، اور مدینہ منورہ روضہ پاک کے اندر آپ دفن ہوں گے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ روضہ مبارک پر آپ کو جانے کی توفیق عطا فرمائے تو آپ مواجہہ شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف آپ چہرہ کریں سلام پیش کرنے کے لیے، تو ایک سوراخ ہوگا جالی میں لکھا ہے ہاں ہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے تھوڑا سا آگے قبر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں ہنا ابو بکر صدیق۔ پھر تھوڑا سا آگے قبر ہے حضرت عمر کی، لکھا ہے ہاں ہنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی منہ جیسے آدمی دفن ہوتا ہے تو قبلہ رخ کر کے دفن کیا جاتا ہے، تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر تھوڑا آگے حضرت ابو بکر ہے، پھر تھوڑا حضرت عمر ہے، آگے پھر خالی جگہ ہے ہاں ہونا، وہ جو جگہ خالی ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو وہاں اس قبر اسی جگہ پہ ان کی تدفین بھی ہوگی حضرت کی۔ اور عجیب بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فتح کے بعد مدینہ منورہ حاضر ہوں گے، اور حدیث پاک میں ہے ثم لئن علی قبری، میری قبر پر آئیں گے اور کہیں گے السلام علیکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کریں گے، فرمایا میں اجیبنو، میں آپ کا جواب دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلام پیش کریں گے اور رسول اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دیں گے۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی نور مرقدو فرمایا کرتے تھے عام فتنے ایسے ہیں کہ ان کو ایک نبی ختم کرتا ہے، اور مماتیت کا فتنہ اتنا شدید ہے کہ اس کو 2 نبی ختم کریں گے۔ ایک نبی سلام کہے گا، دوسرا نبی جواب کہے گا، تو طے ہو جائے گا مماتیت کا عقیدہ دفن ہو گیا، آج یہ بد عقیدہ بھی دنیا سے ختم ہو گئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ میں نے مختصر سی بات گزارش کی ہے۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دجال کا ظہور ہو چکا ہوا، حضرت مہدی کے ساتھ مل کر آپ دجال کا تعاقب کریں، اور مقام لد وہاں پہ دجال کو قتل کریں گے، اور جس نیزے سے قتل کریں گے وہ لوگوں کو دکھائیں گے، خون دکھائیں گے میں نے اس سے مارا ہے، وہ تو ختم ہو جائے گا، پھر اس کے ماننے والے رہ جائیں گے، پھر اس کو ختم کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو دجال تو پوری دنیا کا چکر کاٹے گا، لیکن مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اس فتنے سے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق میں نے مختصر سی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے تاکہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ سورہ آل عمران کے شان نزول میں ہے، اس میں جو ایک گفتگو ہے میں صرف وہ سنا دیتا ہوں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کے نصارہ آئے، عیسائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی گفتگو ہوئی۔ پہلے نجران کے نصارہ آئے تو ان نے ایک دعویٰ کیا کہ ہمارے ہاں شاعر بہت بلند ہے، ہماری شاعری کا مقابلہ نہیں، اور میں لو اپنا شاعر، حضرت احسان سے بولا میں مقابلہ کروں، حضرت احسان اٹھے تو ان کے شاعر کی بس ہو گئی، کہا جی ہماری خطابت کا مقابلہ کر، اللہ اپنا خطیب، وہ اپنا خطیب لائے، اس نے تقریر کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثابت بن قیس کو فرمایا تم تقریر کرو، ان نے کی تو عیسائیوں کے خطیب کی ٹھوس ہو گئی۔ اس کے بعد دلائل کی باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، وہ گفتگو میں مختصر سے سناتا ہوں جو عیسائیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کی ہے۔
عیسائیت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، الہ ہیں، اس پر آپ نے فرمایا ثم اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یناظر معہم، الفاظ پہ غور کریں، الفاظ پہ غور کریں۔ امام راضی کیا فرماتے ہیں؟ ثم اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یناظر معہم، اللہ کے نبی نے عیسائیوں سے مناظرہ شروع کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مناظرہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور نے فرمایا۔ فقال الستم تعلمون ان اللہ حی لا یموت، کیا تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ حی ہے اور کبھی موت نہیں آئے گی؟ وَأَنَّ عِیسیٰ یَأْتِی عَلَیہ الْفَنَاءُ، اور عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئے گی۔ کیا بولا؟ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا الستم تعلمون انہ لا یکون ولد الا ویشبہ اباہ، کیا تم نہیں جانتے کہ بیٹا ہمیشہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ کہا جی بالکل ایسے ہی۔ اچھا فرمایا الستم تعلمون ان ربنا قیم علی کل شیء یکلہ ویحفظہ ویرزقہ، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے، تھامتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، رزق دیتے ہیں۔ فہل یملک عیسیٰ شیئا من ذلک، کیا عیسیٰ علیہ السلام اس چیز کے مالک ہیں؟ کہا لا نہیں۔ فرمایا الستم تعلمون ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ پر آسمان و زمین میں کوئی معمولی سے معمولی چیز بھی مخفی نہیں، اللہ سب کو جانتے ہیں۔ فہل یعلم عیسیٰ شیئا من ذلک الا ما علم، کیا عیسیٰ علیہ السلام کوئی چیز جانتے ہیں سوائے اس کے جو ان کو بتائی گئی ہے؟ انہوں نے کہا یہ نہیں۔ فرمایا فإن ربنا صور عیسیٰ فی الرحم کیف شاء، عیسیٰ کو اللہ نے ماں کے پیٹ میں جیسے چاہا شکل بنا دی۔ فہل تعلمون ان ربنا لا یاکل الطعام ولا یشرب الشراب ولا یحدث الحدث، کیا تم جانتے ہو کہ ہمارا رب نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور نہ ہی ضرورت کے لیے بیت الخلاء جاتا ہے؟ تو وتعلمون ان عیسیٰ حملتہ امرأۃ کا حمل المرأة، کیا تم جانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حاملہ ہوئی جیسے عام عورت حاملہ ہوتی ہے، ووضعتہ کما تضع المرأة، ان نے ایسے جنا بچہ جیسے اور عورتیں جنتی ہیں۔ ثم کان یطعم الطعام ویشرب الشراب ویحدث الحدث، پھر وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں اور اپنی ضرورت کے لیے خلا بھی جاتے ہیں۔ کہا جی بالکل۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکیف یکون کما زعمتم، پھر کیسے ہے جو تم نے گمان کیا ہو کہ اللہ ہے، اللہ کے بیٹے، کیسے ہے؟ ذرا سوچو۔ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مفاتیح الغیب تفسیر کبیر میں سورہ آل عمران کے شروع میں لکھتے ہیں، یہ جملہ سنیں۔ فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الرِّوَایَةَ دَالَّةٌ عَلَىٰ أَنَّ الْمُنَاظَرَةَ فِي تَقْرِیرِ الدِّینِ وَإِزَالَةِ الشُّبُہَاتِ حرفۃ الانبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، دیکھو یہ روایت اس بات پر دلیل ہے کہ دینی عقائد کو ثابت کرنے کے لیے اور شبہات کے جواب کے مناظرہ کرنا حضرات انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں وَأَنَّ مَذْهَبَ الْحَشَوِیَّةِ فِي إِنْکَارِ الْبَحْثِ وَالنَّظْرِ بَاطِلٌ قَطْعًا، یہ ایک عقیدہ گزرا باطل حشویہ، کہتے تھے حشویہ کا جو مذہب ہے کہ بحث نہ کریں اور مناظرہ نہ کریں، یہ باطل عقیدہ ہے۔ بحث نہ کریں بھائی، بحث نہ کریں۔ ایک یہ کہ وہ بحث نہ کرے جو کر نہیں سکتا، نالائق ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بندہ لائق ہے کر سکتا ہے وہ بھی نہ کرے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ تو خیر میں نے یہ مختصر سرز کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، یہ تھوڑی سی بات کی ہے۔ یہاں چند ایک اشکال ہے، میں اس مجلس کے اندر اس کو بھی صاف کر دیتا ہوں، الجھنیں ختم ہو جائے۔ ایک اشکال یہ ہے کہ ادھر آپ کا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ادھر آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہوں گے؟ نبوت ختم ہو جائے گی؟ ہم کہتے ہیں نبی تو ہوں گے، تو پھر ختم نبوت کے خلاف یہ عقیدہ ہو گیا۔ جواب ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر ایک، ہم جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 کم و بیش ہے۔ جو انبیاء کی تعداد ہے وہ پوری ہو چکی ہے، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی نہیں ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی گنتی کے اندر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تھے۔
مرزے کو نبی مانے تو پہلے نہیں تھا، جو گویا اس گنتی میں اضافہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہونے کا معنی اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی نہیں ہے بلکہ یہ پرانے ہی نبی ہیں۔ اچھا، دوسری بات، یہ جو ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھا لی، اب یہ نازل ہوں گے۔ تو کسی نئے نبی کا پیدا ہونا اور ہے، اور پیدا شدہ کا نازل ہونا اور ہے، دونوں میں فرق ہے، یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اس لیے یہ عقیدہ ختم نبوت کے عقیدے کے قطعاً خلاف نہیں ہے۔ دوسرا اشکال کیا ہے کہ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کہتے ہیں نبی بھی ہوں گے، امتی بھی ہوں گے۔ ایک ہی آدمی نبی بھی ہو، ایک آدمی امتی ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا نبی اور امتی ہونے کا معنی سمجھ لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے بنی اسرائیل کے لیے، اور جب اس امت میں آئیں گے تو اس امت کے نبی نہیں ہوں گے، بلکہ اس امت کے لیے وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ تو آپ بنی اسرائیل کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نبی کی شریعت کو ختم فرما دیتے ہیں، نبی کی نبوت کو ختم نہیں فرماتے۔ یہ اصول یاد رکھ لیں کہ نبی کی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے، نبی کی نبوت منسوخ نہیں ہوتی۔ ایک ہوتا ہے نبوت کا منسوخ ہونا، ایک ہوتا ہے شریعت کا منسوخ ہونا۔ نبوت کے منسوخ ہونے کا معنی ہے کہ ہم نے اس کی نبوت کو ختم کر دی ہے۔ نبی کی نبوت ختم نہیں ہوتی، نبی جو شریعت لے کر آتا ہے اس پر عمل کرنے کا وقت ختم ہو جاتا ہے کہ اب اس نبی کی شریعت پہ عمل نہیں ہوگا، اب بعد والے نبی کی شریعت پر عمل ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی ہے، لیکن نبوت ان کی اب بھی باقی ہے۔ یہ ذہن میں بات رکھ لیں تاکہ الجھن کے مبتلا کبھی نہ ہو۔ اس کو مثال سے سمجھیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک ملک میں 4 صوبے ہیں اور ہر صوبے کا ایک گورنر ہے۔ تو اگر ایک صوبے کا ایک گورنر وہ سرکاری میٹنگ کی وجہ سے دوسرے صوبے میں جائے، تو دوسرے صوبے میں جانے کے بعد وہ گورنر تو رہے گا، لیکن اس کے گورنری والے اختیارات اب نہیں چلیں گے۔ کیوں؟ یہ اس کی حدود سے باہر نہ سمجھ آئے۔ تو اگر دنیا میں ایک ملک کا وزیر اعظم دوسرے ملک میں جائے تو دوسرے ملک میں جانے سے اس کی وزارت عظمیٰ ختم نہیں ہوتی، وہ وزیر اعظم ہی رہتا ہے، لیکن وزیر اعظم اس ملک کا نہیں ہوتا جس ملک کے اندر گیا ہے، اس ملک کا ہوتا ہے جہاں سے آیا ہے۔ تو جہاں وزیر اعظم تھا وہاں تو اس کے اختیارات چلتے تھے، لیکن ملک کے بدلنے سے نئے ملک میں اس کے اختیارات نہیں چلتے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نبی تو ہوں گے، لیکن بنی اسرائیل کی، اس امت کے نہیں۔ اس امت میں آئیں گے تو بنی اسرائیل کے اس دور کے نبی ہونے کے باوجود اس امت کے امتی ہوں گے، ذہن نشین فرما لیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا، اس کے اشارے قرآن کریم میں بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کی جب بشارت حضرت مریم کو جبرائیل امین نے دی، اس میں ایک جملہ یہ تھا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، ہم تمہیں ایسے بچے کی بشارت دیتے ہیں کہ جب وہ چھوٹا سا بچہ ماں کی گود اور پنگوڑے میں ہوگا لوگوں سے باتیں کرے گا، اور جب وہ بوڑھا ہوگا تو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ چھوٹے بچے کا جو ماں کی گود میں ہے، دودھ پیتا ہے، پنگوڑے کے اندر ہے، وہ باتیں کرے، یہ تو ایک قابل تعجب چیز ہے، لیکن ایک بوڑھا آدمی باتیں کرے تو قابل تعجب کیسے؟ بوڑھے تو ساری باتیں کرتے ہیں، وہ نئی بات تھوڑی ہے۔ یہاں تو وہ باتیں بتا رہی ہیں جو عام روٹین سے ہٹ کر ہیں کہ یہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، روٹین سے ہٹ کر ہے۔ تو روٹین سے ہٹ کر ہونے کا معنی کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پہ اٹھایا تو آپ کی عمر 30 سال سے کچھ اوپر تھی، 32 یا 33 سال۔ تو 32 سال کا بندہ تو بوڑھا نہیں ہوتا، 32 سال کا بندہ بالکل جوان ہوتا ہے۔ تو پھر بڑھاپے کا معنی کیا ہے؟ اب دیکھیں 32 سال کی عمر یا 33 سال میں اٹھا لیا، اور کتنا عرصہ آسمان پہ رکھا ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے نا۔ ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً کچھ 600 کے لگ بھگ 600 سال کے لگ بھگ بنتے ہیں سال، اور اب یہ 1500 سال ہی ہو گئے، ابھی تو یہ 2100-2200 سال ہوئے، اب کتنا اور ہوگا خدا بہتر جانتا ہے۔ تو 32 سال کی عمر میں جانا
اور کئی سو سال کے بعد آنا اور پھر 40 سال دنیا میں رہنا، 40 اور 32 72 اب باتیں کریں گے تو 72 سال کا عام بندہ بات کرے تو اور ہے، اور ایک ایسا بندہ 72 سال کا بات کرے کہ جو ویسے تو ہو کئی سو سال کا لیکن اب وہ 72 سال کا ہو، یہ بڑھاپا وہ ہے کہ جو بات کرنا عام روٹین سے ہٹ کرے۔ فَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، یہ بچپن میں بات کریں گے جس طرح بچہ نہیں کرتا، اور یہ بڑھاپے میں بات کریں جس عمر کے بعد بوڑھا بات نہیں کرتا۔ ان کا بچپن بھی عام لوگوں سے الگ ہے اور ان کا بڑھاپا بھی عام لوگوں سے الگ ہے۔ بڑھاپا تبھی ہوگا جب ان کو زندہ آسمان پہ اٹھایا جانا مانے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو معروف اشکال ہے اس کو میں صاف کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک، وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا انی متوفیک، میں آپ کو وفات دینے لگا ہوں، اور پھر فرمایا ورافعک، اور میں آپ کو اٹھانے لگا ہوں۔ تو چونکہ وفات پہلے ہے اس لیے متوفی کا لفظ پہلے ہے اور اٹھانا بعد میں ہے، اس لیے رافع کا لفظ بعد میں۔ یہ ان کی دلیل کی بنیاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وفات دی اور اللہ نے اٹھا لی، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اس دلیل کا اچھی طرح جواب سمجھ لیں، میں مختصر وقت میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ پہلا جواب یہ سنیں کہ یہاں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، یہ جو لفظ توفی ہے، توفی وفاء سے ہے۔ وفاء کا معنی ہوتا ہے پورا پورا لینا، وفاء کا معنی پورا پورا، یستوفون قرآن کریم میں کہ وزن کو پورا پورا کرتے ہیں، پورے کا معنی کچھ روک لے کچھ دے دے، مکمل، اس کو کہتے ہیں توفی۔ اگر تو توفی کا لفظ ہو اور ساتھ کوئی قرینہ ہو، کوئی علامت ہو، تو جس سے معلوم ہو کہ یہاں سے مراد وفات نہیں ہے تو پھر معنی وہ ہوگا، پھر معنی وہ ہوگا۔ جس طرح قرآن کریم میں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اللہ تعالیٰ تمہیں رات کو توفی فرماتے۔ اب رات کو وفات دینے کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو تمہیں موت دیتے ہیں، صبح تمہیں پھر اٹھا دیتے ہیں، زندہ کر لیتے ہیں۔ وہاں توفی کا معنی نوم ہے، نیند، قرینہ باللیل ہے، اور آگے پھر بندے کا اٹھنا ہے۔ اور کبھی توفی کا لفظ ہوتا ہے اور وہاں قرینہ موت ہوتا ہے، تو وہاں توفی کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روح کو نکال لیتے ہیں، جسم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جہاں توفی کا لفظ ہو اور ساتھ لیل و نہار اور موت کا کوئی قرینہ اور علامت نہ ہو تو وہاں توفی کا معنی ہوتا ہے جسم اور روح دونوں کو لے لینا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ ہم آپ کو روح مال جسم اٹھانے لگے ہیں، کیونکہ نہ یہ لیل کا ذکر ہے رات کا اور نہ یہاں پر کوئی موت کا ذکر ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یا متوفی سے مراد وفات دینا نہیں ہے، بلکہ توفی سے مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام کو مکمل لے لینا۔ اس لے لینے کی صورت کیا ہوگی؟ رافع ہوگا کہ ہم آپ کو اٹھاتے ہیں۔ یہ تب ہے یہاں توفی کا معنی ہم کریں وفا، یعنی ہم اس کا معنی مان لیں، جیسے کہتے ہیں توفی کا معنی موت ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہاں توفی کا معنی موت یا اس کو اٹھانا ہے۔ اور اگر بالفرض ہم توفی کا معنی موت بھی مان لیں، توجہ رکھنا، پھر کیا اشکال ہوگا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پہلے اٹھایا اور موت قیامت سے پہلے دینی ہے، قریب قیامت، تو پھر اللہ پہلے فرماتے میں اٹھاتا ہوں اور پھر فرماتے موت دوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ جب موت بعد میں آنی ہے تو اللہ فرماتا ہے انی رافع کو میں تمہیں اٹھانے لگا ہوں متوفی کا، اور بعد میں تمہیں قیامت کے لیے موت دوں گا، تو یہ کیوں فرمایا میں آپ کو موت دیتا ہوں؟ توفی کو پہلے ذکر کیوں کیا؟ اب جواب اس کے دو ذہن نشین فرما لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی کلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے اس کلام کا پس منظر، بیک گراؤنڈ، شان نزول سمجھیں، یہ کلام کس پس منظر میں کیا گیا، پھر بات سمجھ آتی ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، پھر بات آپ کو جلدی سمجھ آئی۔ میں آپ کے شہر آیا ہوں بیان کرنے کے لیے، تو مجھے آپ کہتے ہیں جی مولانا صاحب چلیں بیان کے لیے۔ میں نے کہا مجھے بیان کرنے پر تو اشکال نہیں ہے، لیکن مجھے ابھی پولیس والوں نے کہا کہ اگر آپ یہاں بیان کریں گے تو ہم آپ کو گرفتار کر لیں۔ تو آپ مجھے کہتے ہیں جی آپ اس کی بالکل پرواہ نہ کریں، آپ اس کی بالکل پرواہ نہ کریں، ہم نے انتظامات کیے ہیں، ہم نے اگر آپ کو بلایا ہے تو ہم بحفاظت آپ کو گھر بھی پہنچائیں گے، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ میں کہتا ہوں یاد دیکھو یہ سٹیج ہے، یہ مجمع ہے،
یہ دروازہ ہے اور یہ باہر پولیس کھڑی ہے، تو آپ میری کیسے حفاظت کریں گے؟ تو مجھے آپ کہتے ہیں مولانا صاحب ذرا یہ کرسی کے پیچھے چھوٹا دروازہ دیکھیں ذرا۔ میں نے کہا جی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی پہلے آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، تسلی دی۔ پھر مجھے اشکال ہوا کہ باہر تو پولیس کھڑی ہے، تو آپ مجھے کیسے بچائیں گے؟ تو پھر آپ نے مجھے راستہ بتایا کہ ہم اس راستے سے آپ کو نکال لیں گے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے تسلی دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کمرے میں بند ہے اور باہر یہودیت کی فوج ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی ہے ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اے عیسیٰ، آپ یہودیت سے گھبرائے مت، یہودی آپ کو نہیں مار سکتے، ہم نے آپ کو موت دینی ہے۔ یہ کہاں موت دیں گے؟ انی متوفی کا، اے عیسیٰ موت میں نے دینی ہے، یہودی موت نہیں دے سکتے۔ اے اللہ، یہ تو دروازے کے باہر کمرے کے چاروں طرف یہودی کی فوج کھڑی ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ ہی موت دے کے نہیں دے سکتے، لیکن مجھے آپ ان میں سے کیسے بچائیں گے؟ اور میں رافع کو الیہ، ہم اٹھا لیتے ہیں۔ بچانے کی صورت کیا ہے؟ رافع کو الیہ، اٹھا لیتے ہیں۔ اب بتائیں، ایک ہے معاملہ متوفی کا، وفات دیتے ہیں، اور دوسرا ہے رافع کا، اٹھا لیتے ہیں۔ تو ان کا اشکال کیا تھا کہ جب پہلے اٹھانا ہے، موت بعد میں دینی ہے، تو یہ پہلے ذکر کیوں کہ ہم آپ کو موت دیتے ہیں؟ بات سمجھ رہے؟ یہی بات جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے قائل ہے نا، وفات ہوگی، ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں انی متوفی کا، ہم آپ کو وفات دیں گے، برافع کا، ہم آپ کو اٹھائیں گے۔ تو آپ کہتے ہیں جی پہلے اٹھا لیا ہے اور وفات بعد میں قیامت کے قریب دیں گے، تو پھر تو کہنا چاہیے تھا انی رافع کا، میں آپ کو اٹھاتا ہوں، وہ متوفی کا، اور میں آپ کو وفات دوں گا۔ تو جب وفات بعد میں دینی ہے تو پہلے کیوں فرمایا انی متوفی کا؟ میں نے اس کا ایک جواب کیا دیا، کسی بھی کلام کو اس کے پس منظر اور بیک گراؤنڈ سے سمجھو۔ میں نے اس کو سمجھانے کے لیے مثال کیا دی کہ دیکھیں میں بیان کے لیے آیا ہوں، آپ کہتے ہیں بیان کرو، میں کہتا ہوں یار میں بیان تو کرتا ہوں، لیکن پولیس والے کہہ لیں بیان کے بعد گرفتار کر لیں گے، تو مجھے آپ پہلے کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب آپ کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، ہم پولیس کو نہیں پکڑنے دیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ میں کہہ رہا ہوں میں مانتا ہوں، سوال یہ ہے کہ ایک ہی دروازہ ہے، پولیس باہر کھڑی ہے، میں دیوار پھلانگوں ادھر بھی پولیس ہے، تو آپ مجھے کیسے نکال لیں گے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کرسی کے پیچھے دیکھیں، یہ چھوٹی کھڑکی۔ تو پہلے آپ نے کیا کہا تھا کہ حفاظت ہم کریں گے، تسلی دی نا۔ اب مجھے آپ نے راستہ بتایا کہ حفاظت کا راستہ کیا ہے، یہاں سے نکال لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے تسلی دی، انی متوفی کا، موت میں نے دینی ہے، یہودی آپ کو قتل نہیں کر سکتے۔ اللہ یہ تو مجھے پورا یقین ہے، لیکن اس کی صورت کیا ہوگی؟ اور میں رافع کو الیہ، تو ہم اٹھا لیتے ہیں۔ اب بتائیں، تو جب موت بعد میں دینی ہے تو پہلے متوفی کا کہنا چاہیے تھا نا، تسلی جو دینی تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک جواب۔ دوسرا جواب کیا ہے؟ میں صرف کہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم یہ بار بار کیوں کہتے ہیں انی متوفی کا ورافع کا۔ دوسرا جواب یہ سمجھ لیں، ایک اصول ہے کہ بسا اوقات ایک چیز وجود کے اعتبار سے مؤخر ہوتی ہے لیکن ذکر کے اعتبار سے مقدم ہوتی تو بعد میں ہے، لیکن اس کا ذکر پہلے کیا جاتا ہے اس کی اہمیت کی وجہ۔ میں اس کی ایک مثال دوں گا، آپ کو بات جلدی سمجھ آئے۔ جب انسان فوت ہو جائے تو میت جو مال چھوڑ کر جائے اسے کہتے ہیں ترکہ، میت کا مال۔ ترکہ کو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے میت کے ترکہ یعنی میت کے مال میں سے خرچ کریں گے میت کو نہانے پر۔ یہ ورثہ کے ذمہ نہیں ہے، میت کے پیسوں میں سے، یعنی ورثہ خرچ کرنا چاہیں تو کریں، لیکن اصل یہ پیسے کس کے خرچ ہونے ہیں؟ میت کے۔ ورثہ کو میت کا مال تو ملنا ہے نا، لیکن پہلے کیا کریں؟ میت کے ترکہ میں سے اس کو نہانے کا خرچہ، اس کو کفنانے کا خرچہ، اس کو دفنانے کا خرچہ، اسے کہتے ہیں تجہیز و تکفین اور تدفین۔ تجہیز تیار کرنا،
تکفین کفن دینا اور تدفین دفن کرنا، پہلے یہ خرچہ نکل گیا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ میت نے کسی کا قرض دینے تو قرض ادا کرے، قرض ادا ہو گیا۔ اب دیکھیں اچھا اگر سارا پیسہ قرض میں جاتا ہے تو سارا دینا ہے، قرض میں ہی نہیں کہ تھوڑا دینا ہے، جتنا قرض ہے وہ دو۔ قرض کے بعد اب جو پیسے بچ گئے، اب دیکھیں کہ میت نے کوئی وصیت کی ہے، جی کی ہے، تو میت کا جو پورا مال ہے اس کے تہائی مال میں سے وصیت ادا کر دیں۔ تہائی مال سے زیادہ ورثہ کے ذمہ نہیں ہے، تہائی مال تک وہ کر دیں۔ اب مال بچ کے اب کیا کریں؟ اب ورثہ میں تقسیم کر دیں۔ سمجھ لیں اچھی طرح، میت جو مال چھوڑ کر جائے اسے کہتے ہیں ترکہ۔ تو ترکہ میں سے سب سے پہلے پیسے نکالیں تجہیز، تکفین اور تدفین کے، جو بچ جائیں اس میں سے ادا کریں قرض، اور جو بچ جائیں اس میں ادا کریں وصیت۔ جو بچ جائیں وصیت صرف تہائی مال میں سے، اب جو بچ جائیں وہ ورثہ میں تقسیم کریں۔ قرآن کریم نے ایک رکوع میں 4 مرتبہ یہ لفظ استعمال کیے، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، من بعد وصیت یوصین بہا او دین، من بعد وصیت توصون بہا او دین، من بعد وصیت یوصا بہا او دین۔ چاروں میں پہلے وصیت ذکر کیا، قرض کے بعد میں ذکر کیا۔ دیکھو من بعد وصیت یوصی بہا او دین، من بعد وصیت یوصین بہا او دین، من بعد وصیت توصون بہا او دین، من بعد وصیت یوصا بہا او دین۔ تو قرآن کریم نے ایک رکوع میں 4 مرتبہ ذکر کیا، اور پہلے ذکر کس کا کیا؟ وصیت کا، حالانکہ پہلے ہے کیا؟ قرض۔ تو دیکھو قرض پہلے ہے لیکن ذکر پہلے وصیت کا کیا۔ وجہ کیا ہے کہ بعض چیزیں وجود کے اعتبار سے بعد میں ہوتی ہیں لیکن اس کو ذکر پہلے کیا جاتا ہے۔ تو وجود کے اعتبار سے وصیت بعد میں ہے اور قرض پہلے ہے، لیکن جب ذکر کیا کہ تم نے ادا کیا کرنا ہے تو پہلے ذکر کیا وصیت کا، پھر ذکر کیا قرض کا۔ وجہ تو جو چیز وجود کے اعتبار سے مؤخر ہو اس کو ذکرن مقدم کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ اس کی اہمیت ہوتی ہے، کوئی حکمت ہوتی ہے۔ حکمت کیا ہے؟ دیکھیں میت کے جانے کے بعد اس کا قرضہ مانگنے والے تو لوگ کھڑے ہوں گے۔ دکاندار کہے گا جی میرے پاس یہ بل موجود ہے، قرضہ دو۔ کہیں سے پلاٹ خریدا تھا، پیسے نہیں دیے، نہیں ہمارے پاس تحریر موجود ہے، ہمارے پیسے دو۔ قرض تھا نا، قرض ہے مجھے دو۔ کسی سے پیسے بتاؤ، قرض تحریر موجود تھی، دیکھیں میرے اوپر پسٹام ہے، مجھے قرض دو۔ اور اس نے یہ کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو فلاں مدرسے میں 2 چٹائیاں بچھا دینا، کون آئے گا لینے کے لیے بھی 2 پیسے ہمیں؟ کون آئے گا؟ کوئی وصیت کرے بھی میں فوت ہو جاؤں تو میرے مرنے کے بعد فلاں بیوہ کے کمرے میں اے سی لگا دینا، وہ بیوہ جائے گی کسی کے پاس؟ اس بیوہ سے کون اس کو دے گا؟ تو کہاں سے آ گئی؟ تیرا ہمارے ابے سے کیا تعلق ہے؟ کوئی نیا تماشا کھڑا کرے گی، نکل یہاں سے۔ کوئی یتیم آ جائے، اس نے وصیت کی ہو کہ میرے پیسے یتیم خانہ بنا دینا، تو کیا 50 یتیم آ کر پیسے لے سکتے ہیں؟ تو دیکھو قرض کے مطالبہ کرنے والے بندے ہوتے ہیں اور وصیت کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے وصیت کو پہلے ذکر کیا۔ تو میں نے اصول کیا بتایا کہ بسا اوقات ایک چیز ذکر کے اعتبار سے مؤخر ہوتی ہے، وجود کے اعتبار سے مؤخر ہوتی ہے، لیکن کسی حکمت کی وجہ سے اس کا ذکر مقدم ہوتا ہے۔ یہاں بھی ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ساتھ آپ کے حواری ہے، یہودی بات کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والے عیسائی تھے، ان آیات سے پہلے آپ آیات کھول کے دیکھیں، ان آیات سے پہلے آیات کو لا کر دیکھیں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم۔ یہ عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ اب بتاؤ بھائی، جو خدا کا بیٹا اس پر موت آ سکتی ہے؟ بھائی جیسا باپ ہے ویسی اولاد ہوتی ہے، باپ نے مرنا ہے تو اولاد پر بھی آئے گی، اور جب باپ نے نہیں مرنا تو بیٹے پر موت کیسے آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں قل فمن یملک، اگر اللہ کسی کو ہلاک کرنا چاہے کوئی بتا سکتا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ تو پہلے ان کا نظریہ ذکر کیا کہ عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، ان کے پاس خدائی اختیارات ہیں۔ اس نظریے کو توڑنے کے لیے اللہ نے پہلے فرمایا انی متوفی کا، میں ان کو موت دوں گا، یہ خدا نہیں ہے۔ توجہ، ابھی میں ان کو اٹھا رہا ہوں۔ دیکھیں ان کا نظریہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، ان پر موت نہیں آنی۔ اب وہ یہودی باہر کھڑے ہیں مارنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا
تو عیسائی کیا کہتے کہ دیکھو انہیں کبھی بھی نہیں مرنا. تو اللہ فرماتا ہے نہیں، ان پر موت آنی ہے، پہلے میں ان کو موت دوں گا پھر ان کو اٹھاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کا نظریہ توڑا جو نظریہ تھا کہ خدا کے بیٹے. کوئی باپ اپنے بیٹے کو مارتا تھوڑا ہی ہے. اللہ فرماتا ہے اگر یہ میرا بیٹا ہوتا تو میں ان کو موت دیتا. میں جو ان کو موت دے اس کا معنی ہے کہ میرے بیٹے نہیں ہے. باپ اپنے بیٹے کو بھی مارا نہیں کرتا. اس بات کو اچھی طرح سمجھیں. تو یہ اس لیے متوفی کا مقدم. مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آیا. ایک مرتبہ ایک عیسائی کا مناظرہ ہوا ایک مسلمان تھے. مسلمان طالب علم تھا، نوجوان تھا، کمزور تھا، علم پختہ نہیں تھا، جذبات میں آ کے اس نے مناظرہ طے کر لیا. میں اس لیے کہتا ہوں جب مناظرہ کرنا ہو تو تیاری کے ساتھ کریں، بغیر تیاری کے مناظرہ نہ کریں، شرمندگی ہوگی. تو عیسائی پادری ذرا تگڑا تھا، کھران تھا. اس نے گفتگو جب کی تو مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک بزرگ جو ذمہ دار تھے، جٹ آدمی تھے، ان پڑھ تھے، ان نے محسوس کیا بھائی عیسائی سے یہ ہمارا لڑکے سے عیسائی قابو نہیں آ رہا. وہ کھڑا ہوا، انہوں نے کہا جی میں بات کروں. وہ لڑکے نے کہا بابا جی آپ بیٹھو. انہوں نے کہا نہیں میں بات کروں گا. لوگ کہ بابا جی وہ مولوی ہے، چھوٹا ہی مولوی تھا، اسے قابو نہیں رہا. آپ تو ایک دن مدرسے نہیں میں بات کروں گا. جب وہ ڈٹ گیا تو لوگوں نے کہا چلو یار بابا جی کو بات کرنی دو. بابا جی کھڑے ہوئے. انہوں نے عیسائی سے کہا میرے چند ایک سوال ہیں، اس کو سمجھو. میرا پہلا سوال کیا، تم یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی عمر کتنی؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تو قدیم ہے، ہمیشہ سے. اچھا یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کی طاقت کتنی؟ اس کا وہ تو ان اللہ لا کل شیء قدیر ہے، ان کی طاقت کا کیا کہنا. اچھا یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کتنے؟ اس نے کہا جی ایک. کیا نام ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. کہا پھر تم مجھے خدا مان لو. میری 60 سال عمر ہے اور 10 بیٹے، اور میرے کسی بیٹے کو ہاتھ لگا کے دکھاؤ یہ خدا ہے؟ کیا پاگلوں والی باتیں کرتے ہو. عمر کتنی ہے؟ کہتا ہے جی ہمیشہ سے. طاقت کتنی ہے؟ ہر چیز پر قادر ہے. بیٹے کتنے ہیں؟ ایک. وہ ایک کدھر گیا؟ اس کو بھی یہودیوں نے مار دیا. یعنی عمر اتنی بڑی، طاقت اتنی بڑی، اور بیٹا ایک ہے، اور وہ بھی دشمنوں نے مار دیا. یہ خدا ہے جو اپنے ایک بیٹے کو بھی نہیں بچا سکا. اس سے بہتر ہے پھر مجھے خدا مان لو. دیکھو میں 60 سال عمر ہے، 10 پتر ہے، کسی کو ہاتھ لگا کے دکھاؤ. اس کا اس عیسائی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. میں اس لیے کبھی کبھی کہا کرتا ہوں بھائی ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے جٹ جپا. ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے جٹ جپا. مناظرہ کا معنی ہوتا ہے قانون سے بات کرنا، اور جٹ جپا ہوتا ہے بھی دوسرے کو گرانا ہے، جیسے بھی گراؤ. یہ نہ دیکھو قانون ہے کہ نہیں، اس چیز کو پکڑنے کا نہیں، اس کو چھوڑنے کا نہیں، بس پکڑو اور مارو اس کو نہیں. تو ایک جٹ جپا ہوتا ہے، کبھی قانون تو کبھی جٹ جپا ہوتا ہے. ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے، یہ اکاڑا قریب جگہ ہے دیپال پور، وہاں کے حاکم سدھار کے گاؤں کا نام حاجی نیاز چودھری نیاز رحمۃ اللہ فوت ہو گیا. بہت غیر مقلدین پہ ہتھے چڑھے تھے. الحمدللہ پہ میرے ساتھ جڑ گئے، بہت محبت کرتے تھے. تو اردو نہیں بولتے تھے، اردو نہ لکھتے تھے، میرے بیان بہت سنتے تھے. تو وہ مجھے اپنے لفظ میں کہتے تھے مناظرے. مناظر نہیں کہتے تھے مناظرے. میری بہت بڑے مناظرے نہ یاری، یعنی میری مناظرے سے دوستی ہے. پھر مجھے کبھی فون کرتے کتنے ہو گمر صاحب، میں نے کہا جی بس یہ تو لنگ دیا ٹپتا اپنے شریر نہیں لے جانا، مگر یہاں جب گزرو تو اپنی مٹھائی لے جاؤ. مٹھائی کا مانا ہوتا ہے کچھ پیسے جمع کر کے رکھے ہوتے. تو جب ان نے غیر مقلد کے بنجے سے نکلے تو ان کی تو جان پہ بن گئی. ان سے تو گائے لینی، عشر لینا، مال لینا. خیر جب بابا ان کے ہتھے سے نکل گیا تب غیر مقلدین کے تو انہوں نے دوسری بات شروع کی کہ اچھا بابا جی چلو آپ ہمیں چندہ تو نہیں دیتے، یہ ہے تو وہ ہے، آپ ایک مسئلہ بتاؤ. انہوں نے کہا ہاں کیڑا مسئلہ؟ کون سا مسئلہ؟ انہوں نے کہا جی آپ رفع دین نہیں کرتے. کہا نہیں کرتا. تو رفع دین نہیں کرتے تو کوئی دلیل بھی ہے؟ آپ رفع دین نہیں کرتے کوئی دلیل بھی ہے؟ بابا جی کہتے ہیں رفع دین تو ہی کرنا ہے تو دلیل تو ہی دینی ہے، اور رفع دین تو نے کرنا ہے تو دلیل تو نے دینی ہے. میں کرتا جو نہیں تو میں دلیل کیسی دینی ہے؟ بابا جی میں تو کرتا ہی نہیں، میں کہاں سے دلیل دوں گا؟ بھائی تو دینی ہے. پنجابی میں کہا رفع دین تو ہی کرنا ہے، دلیل تو ہی دینی ہے. میں نہ کرنا نہ دلیل دینی. تو کرتا ہے تو دلیل دے، میں نہ کرتا نہ میں دلیل دینی. تو غیر مقلد کہنے لگا جی 500 صحابہ کرام سے رفع دین کرنا ثابت ہے. تو بابا جی آدھے اچھا اے جدہ پھر صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ یہ بتا صحابہ کی تعداد کتنی؟ اس نے کہا جی 1,24,000.
تو کہا 500 تیرے منے تو باقی میرے منے. انہوں نے کہا 500 تیری طرف تو باقی میری طرف. اور وہ چپ ہو گیا. یہ ہے جٹ جپا. یہ کیا ہے؟ یہ جٹ جپا. یہ جٹ جپا ہے. آپ بات سمجھتے؟ ہاں بس اوقات نا جٹ جپا ہوتا ہے جو اس کے بغیر قابو نہیں آتے. ہم ہمیشہ مناظرے ہوتے ہیں، ہمیشہ مناظرے نہیں ہوتے. کبھی مناظرے جٹ جپا بھی لگاتے ہیں، پھر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے بات کیا کرنی. تو یہ خیر میں نے ساتھ واقعہ پیش کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری ایک سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ تشریف لائیں گے. بعض لوگ ہر جگہ پر بحث چھیڑتے. اچھا جی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر کس امام کے مقلد ہوں گے؟ آپ جو کہتے ہیں جی حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی، حنبلی، کس امام کے مقلد ہوں گے؟ ہم نے کہا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نبی تھے تو نبی کسی کی تقلید کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو مجتہد ہوں گے اور ہماری شریعت پر عمل کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، اور چونکہ نبوت کا تاج پہنا تھا اب مقلد نہیں ہوں گے بلکہ وہ مجتہد ہوں گے. جو نصوص سے مسائل ثابت ہیں وہ تو نصوص سے لیں گے، اور جو نصوص سے نہیں ہوں گے وہ قرآن کریم اور آیات کی روشنی میں اجتہاد کریں گے. اس لیے اس معاملے کے اندر کبھی بھی الجھن کے اندر نہ رہا کریں. میں بار بار یہ بات سمجھایا کرتا ہوں کہ اصل چیز ہے قرآن کریم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. اور جہاں قرآن کریم اور احادیث میں سے کوئی دلیل نہ ہو پھر وہاں اجتہاد ہوتا ہے. اجتہاد ہر بندہ نہیں کرتا، اجتہاد مجتہد کرتا ہے. ہم اس بلڈنگ میں رہتے ہیں، یہ بلڈنگ ہماری کرائے کی ہے. اس بلڈنگ کے اندر سارے انتظامات موجود ہیں. بھائی آپ نے پانی لینا تو یہاں سے ملے گا، بجلی یہاں سے ملے گی، فلاں چیز یہاں سے ملے گی. اچھا اگر کوئی نئی ضرورت پیش آ جائے تو پھر کیا کریں؟ ہم دیوار کھودنی شروع کر دیں. ہم بلڈنگ والوں سے کہیں گے بھئی ہماری نئی ضرورت پیش آ گئی ہے، وہ تو یعنی کیا کریں؟ اب ان سے رابطہ کریں نا. ہر بندے کو حق تو نہیں ہے وہ کہے گا جی آپ ایسا کریں کسی انجینئر کو بلا لیں. ہم کسی نے بلڈر کو بلاتے ہیں، ہم کہتا نہیں میرے ساتھ تھوڑا پڑتا میں خود توڑ لے دوں گا. نہیں تو نہ توڑ. یہ تو نہ. وہ بھائی آپ بلڈنگ میں ہر بندے کو تھوڑا نہیں مارنے پہ دیتے تو شریعت کا نیا مسئلہ میش تو ہر بندہ پہ تھوڑا لے کر شروع ہو جائے گا. میری باتیں سمجھنے کی کوشش کریں. قرات ایک فن ہے، تجوید ایک فن ہے، حدیث ایک فن ہے، تفسیر ایک فن ہے. انہوں نے بات کرنی ہے نا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو خیر میں نے آج کی مجلس میں حیات عیسیٰ علیہ السلام پر گفتگو کی ہے. یہ ہمارا نواں عقیدہ ہے. انبیاء علیہ السلام کا 10واں عقیدہ، خصوصیات خاتم الانبیاء. انشاءاللہ موقع ہوا تو اگلی اتوار کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میں عقائد پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی، پوری امت میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.